اب سائنسدان نے کہا کہ ایسی کہکشاں جس میں ہم ہیں، جس میں یہ سارے ستارے آفتاب کے گرد ہیں، یہ 12 ستارے ہیں جس میں ایک ایک میں سورج قیام کرتا ہے، یہ 12 برج ہیں۔ ان کی تصویریں یونان والوں نے اپنے حساب سے بنائی کہ ایسا نظر آتا ہے، ایسا نظر آتا ہے، یہ دلو ہے، یہ عقرب ہے، یہ ہوت ہے، 2 مچھلیاں نظر آ، وہ ستارے ہیں، وہ ستاروں کا جھرمٹ ہے۔ انہوں نے کہا ایسی بہت سی کہکشائیں ہیں۔ اب سائنسدان نے کہا 1 ارب کہکشائیں ہیں۔ کتنی ہیں گیلیکسیز؟ 1 ارب۔ 1 ارب سمجھے آپ؟ اکائی، دہائی، سینکڑا، ہزار، 10,000، لاکھ، 10 لاکھ، کروڑ، 10 کروڑ، ارب، 10 ارب۔ 1 پر کتنے زیرو لگے؟ 11 زیرو لگے۔ کتنی ہیں کہکشائیں ہماری جیسی؟ 1 ارب۔ اور کہا سائنسدانوں نے کہ 1 ارب کہکشائیں جو ہیں، ہر کہکشاں میں، ہر کہکشاں میں، ہر کہکشاں میں، ہر کہکشاں میں 20 ارب ستارے ہیں، اور سیارے 12 کھرب سے لے کر 20 کھرب تک ہیں۔ کچھ تاریک ہیں، کچھ نیلے ہیں، کچھ لال ہیں۔ بھائی غور سے سنیے گا، 1 ارب کہکشائیں، ہر کہکشاں میں ایک کھرب بھی رکھ لو، جہاں 20 اور 30 کھرب سیارے اور ستارے اور اندھیرے اور تاریک ستارے سب ملا کر کھربوں تک ہو رہے ہیں۔ اس میں کچھ ستارے نیلے ہیں اور کچھ سرخ ہیں۔ اور اب کہتا ہے سائنسداں کہ نیلا 1 ستارہ لو تو اس میں 1000 ہمارے سورج سما جائیں۔ ہمارا سورج جو زمین سے 10 لاکھ گنا بڑا ہے، نیلے ستارے میں جائے تو ایسے 1000 سورج کھپ جائیں گے، اور نیلے 1000 ستارے سرخ میں جائیں تو کھپ جائیں گے۔ اتنے بڑے سرخ ستارے ہیں اور وہ گھوم رہے ہیں، اور ان میں مخلوق آباد ہے، اور وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ان کا مغرب، ان کا مشرق، سب کے مغرب الگ الگ، سب کے مشرق الگ الگ۔ اگر کھربوں مشرق ہیں تو کھربوں مغرب ہیں، اس لیے کہا رب المشرقین والمغربین۔ دیکھیے اللہ کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ کہا جائے رب المشرقین والمغربین۔ اللہ کے بعد رسول ہے، ان کی سب سے بڑی فضیلت یہ کہ کہا جائے جد الحسن مشرقین اور مغرب۔ کہاں عالمین کی باتیں، ہر امام نے الگ الگ فرمایا۔ زمینیں آباد ہیں، کب سے یہ اربوں کھربوں ستارے تو نے بنائے، اور یہ اپنے اپنے مدار پہ چل رہے ہیں، اور ساری کہکشائیں چل رہی۔ اب سائنسداں کہتے ہیں کہ یہ ساری 20 ارب 21 ارب کہکشائیں کہیں پر جا کے کھربوں میل دور۔ اب کھرب تو آپ سمجھ رہے ہیں نا، 1 لکھیے اور اس کے آگے 12 زیرو لگائیے،
اور ترکیب یہ کیجئے 3 3 3 3 3 اور 3 6 اور 3 9 اور 3 12. جب 12 0 1 کے آگے لگا دیں گے تو 1 خرب ہوگا، نہ کہ 20 اور 25 اور 30 اور 40 خربوں کی بات ہو رہی ہے. اب وہ کہتے ہیں آگے بلیک ہول ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آتا، وہاں کیا ہے ہمیں نہیں معلوم. تو اب سائنسداں نہیں جانتا، لیکن رسول اللہ کو جہاں تک لے جایا گیا اسے کہتے ہیں پردہ. اب پردے کے ادھر کیا تھا جہاں سے آواز آ رہی تھی اسے کہتے ہیں عالم ہو. اس کے بعد عالم ہو ہے. جتنی بڑی یہ دنیا ہے، خربوں ستاروں اور اربوں کہکشاؤں اور 7 آسمان اور کرسی اور لوح و قلم اور سدرہ اور عرش سب ختم ہوئے، اور پھر حجاب آیا اور پھر پردہ آیا، اور پردے کے بعد جو عالم ہو ہے اب وہ اتنا ہی بڑا ہے جتنا یہ سارا فاصلہ طے ہوا. اب عالم ہو میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، وہ تو اللہ کو کہتے ہیں اللہ ہو، اللہ ہو. اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو. تو محاورہ بنا کہ جب دور سے آواز آتی ہے اللہ ہو اللہ ہو، تو اردو میں محاورہ آیا، کسی نے شور کیا کیا ہو حق کر رہے ہو. حالانکہ دونوں اچھے لفظ ہیں، حق بھی اللہ کا نام ہے، ہو بھی اللہ کا نام ہے. اب محاورہ آ گیا، ہو حق کی باتیں نہ کرو. جب پتہ ہی نہیں ہو کیا ہے، وہیں اندر ہو میں بیت معمور ہے. اور جتنی دنیایں آباد ہیں، فرمایا عبداللہ ابن عباس نے کہ مجھ سے حضرت علی نے فرمایا تھا میرے استاد نے کہ دنیا میں 14 کعبے ہیں، یہ 14واں ہے. 13 کعبے اور ہیں. مجھے نہیں پتا کعبہ کوئی عمارت ہے یا کوئی 14 قبلہ کعبہ ہیں. وہی بیت معمور ہے جس کا ذکر قرآن میں، اور اسی بیت معمور میں عالم ہو میں زہرا کا نور رکھا تھا. وہیں حجاب ہے، وہیں پردہ ہے. وہی نور تھا. میرا مرثیہ ہے بیت معمور کے عنوان سے، کلام ضمیر میں پڑھیے، اس میں نے بتایا ہے، حدیث کو نقل کیا ہے. بندوں میں اپنے کہا ہے کہ اس زمانے میں سارے فرشتے بیت معمور کا حج کرتے تھے، اس کا طواف کرتے تھے. جب اس کی نقل زمین پہ بنائی جہاں بیت معمور ہے، بالکل اس کے نیچے کعبہ بنا ہوا، یعنی ایک رسی اگر لٹکائی جائے، حبل المتین دین والی رسی وہاں سے لٹکے اور کعبے کی چھت تک آئے تو بالکل سیدھ میں دونوں گھر ہیں. اس گھر میں زہرا تھی تو اس گھر میں علی کو بھیجا. تقریر کا آخری جملہ فضائل کا سن لو، کل گفتگو ہوگی. ارے اتنی بڑی کائنات، اتنی بڑی عالمین پار کر کے نبی پردے کے پاس پہنچے، بلایا کیوں ہے؟ ایک بار پردے سے آواز آئی، اس لیے بلایا ہے کہ اپنے بعد علی کو اپنا وصی